مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی لکھنے چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے، یہ بہت مستند باتیں ہیں۔ نماز کا اہتمام کرنا، دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر چوتھا ہے تقوی اختیار کرنا۔ پھر آگے ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ پھر ہے کثرت سے حج اور عمرہ کرنا۔ پھر ساتواں ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا، ماموں، پھوپھو، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی بندے کا رزق بڑھتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے۔ پھر کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر توکل کرنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور آگے ہے اہل خانہ کو سلام کرنا جب گھر جائے مرد، اور 12واں ہے والدین کی فرما برداری کرنا، اور 13واں ہے وضو کی پابندی کرنا، محافظت کرنا۔ 14واں نمبر ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ۔ جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں رکھے نہیں جاتے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے دفتروں اور دکانوں میں جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے، 10-11 بجے کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو نفل پڑے گا اللہ اس کے رزق کو فراغ کر دیں گے۔ تو بندہ خود بھی نفل پڑھ کے دفتر جائے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائے کہ بھئی چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے۔ عورتیں اگر چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے چاشت کی نماز پڑھو، یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے۔ اور 15واں ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑھنا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے واقعہ، چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے، اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس لانو بڑے عالم تھے، عثمان غنی لانو کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو عثمان غنی لانو کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی، غنی بنا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوبست کر دو۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عثمان غنی عنہ کو، امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی عنہ بڑے حیران ہوئے، تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں، میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، اتنا یقین تھا ان کو۔ اور 16واں نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا۔ چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آج کی رات دعا کی رات ہے،
لہذا آپ اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے، یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔